اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پچھلے کچھ سیشنز میں ہم نے بہت تفصیلاً تذکرہ کیا تھا ان 3 سوالوں کا جو 3 سوال یہودی عالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانب قریش مکہ کے تھرو بھیجے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 3 سوالوں کے جواب عطا فرما دیں تو وہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور اس میں ہمیں اجاز صاحب نے بڑا تفصیلاً بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان 3 سوالوں کے جواب دیے، اور یہودی بھی وہاں جتنے موجود تھے قریش مکہ اعتراض کرنے والے جو تھے وہ اپنا منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ سو یہاں سے ہم آگے سے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جی سر۔ اب کیا ہوا؟ سرکار نے ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سوالوں کے جواب بتا دیے۔ وہ اپنا سمو لے کر رہ گئے، اور لٹمس ٹیسٹ کیا تھا کہ اگر آپ نے جواب دے دیا تو آپ سچے نبی ہیں اللہ کے، اور اگر نہیں دے پائے تو آپ کا دعویٰ غلط ہے۔ اب سچا دعویٰ ثابت ہو گیا ان کے اپنے معیار کے مطابق، ان دا سیٹ کنڈیشن سرکار نے انہیں لاجواب کر دیا یا آڈ کر دیا، بتا دیا کہ میں سچا نبی ہوں۔ ایمان نہیں ہے، نہ یہودی سوال بھیجنے والے، نہ قریشی سردار۔ البتہ ایک کام ضرور ہوا کہ بہت سے لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا۔ وہ جو ایک دم گین آئی نا 5 نبوی میں، میری ذاتی خیال میں اس کی بنیاد اس واقعے نے رکھی۔ یہ کوئی 4-5 نبوی کے درمیان کا کسی وقت واقعہ۔ 5 نبوی میں ہجرت کرتے ہیں، پہلی ہجرت حبشہ ہوتی جس میں 18 لوگ ہیں، اور اس وقت تک ایمان لانے والے کو 25-26 لوگ ہیں۔ اب سرکار کا ظرف اور حوصلہ دیکھیں، اتنی بری اتنی مشکل صورتحال میں ٹوٹل ایمان کا اعلان کرنے والے کتنے؟ 25-26 غلام اور آزاد ملا کے۔ اور کتنے لوگوں کو جانے کی اجازت دے رہے ہیں حبشہ؟ 18۔ 2/3 آف دا فالوورز سرکار نے اجازت دی تھی۔ کتنا حوصلہ چاہیے؟ اتنی مشکل صورتحال میں کوئی ہو تو وہ سوچے گا یار ایک بندہ بھی کم نہیں ہونا چاہیے جی، اور آپ 2/3 کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری آسانی اس میں، یا بہت ظلم اور سختیاں ہو رہی، عادل رحم دل بادشاہ حبشہ کا نجاشی، تم لوگ وہاں چلے جاؤ۔ یعنی 25 میں سے 18 چلے گئے، 25 سے 26 میں سے 18 لوگ چلے گئے۔ اور دوسری ہجرت حبشہ ہوتی ہے 5 ہجری میں، درمیان میں 3-4 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے۔ پہلی ہجرت حبشہ میں 18 لوگ ہیں، دوسری ہجرت حبشہ کرنے والے 86 لوگ ہیں۔ اس کا مطلب ہے 26 سے فگر کہیں 100 یا 100 سے بڑا ہوگا تو 86 گئے ہیں نا۔ بالکل جی، تو جو ایک دم اتنی بڑی چینج آئی ہے نا، اتنی انکریزنگ نمبر ہے ایمان لانے والوں کا، میرے نزدیک اس کی بنیاد یہ واقعہ بنتا ہے، جو یثرب جا کے سوال پوچھنا، سوال لانا، جی اتنی ہائپ کریٹ کرنا۔ اللہ نے کسی حکمت کے تحت 15 دن نہیں بھیجی نا، بے شک۔ وہی اللہ کے لیے کوئی مسئلہ تھا کہ اگلے لمحے اللہ جبریل کو بھیجتے اور جواب آتے تھے، یہی جواب آتے 15 دن بعد آئے ہیں۔ تو اللہ نے سچویشن کریٹ کی ہے نا کہ ہائپ کریٹ ہونے دو، ان کو یہ پھیلانے دو بات۔ اب جس کو نہیں بھی پتا تھا نا اس کو بھی پتہ چل گیا، اور جب اس کو بھی پتہ چل گیا تو اس کو یہ انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو گیا کہ اچھا سرکار ختمی مرتبہ ابن عبداللہ ابو القاسم جواب دیتے ہیں یا نہیں دے پاتے۔ سر یہاں سوال تھا کہ وہ جو نضر بن حارث اور یہ جو گروہ تھا جو گئے تھے اور جن کا پلان تھا، وہ لوگ نہیں لائے، مطلب وہ بھاگ گئے وہاں سے، بدر میں نہیں لائے۔ اچھا، بدر میں مارے گئے۔ ٹھیک ہے، اس پہ آگے ہم جب چلیں گے تو ڈیٹیل ہے۔ میں اس کانٹیکسٹ میں بات تھوڑی اچھا، ایمان ہمارے مالک کی دین ہے جی، لیکن میں اس کانٹیکسٹ میں یہ میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ دیکھیں اب نیک نیتی سے اگر آپ کچھ بھیجتے ہیں یا نیک نیت کام کریں تو آپ کو رستہ مل جاتا ہے۔ دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اور آپ اس کائنات کے رب سے ہدایت مانگیں
اور وہ نہ دے. لیکن آپ کا جو مائنڈ ہی یہ ہو کہ میں ہدایت ہی نہیں مانگ ہی نہیں رہا, الٹا پلاننگ کر رہے ہوں. جی سر, تو پھر تو میں اس کی مخالفت میں چل رہا ہوں. جی. اور پیر وارث شاہ صاحب کا ایک بڑا شعر اچھا ہے, وارث مان نہ کر وارثاں دا, رب بے وارث کر مان دے. پہلے تو میں ان کی شاعری کی سکل سے بڑا امپریس ہوں. ایک لفظ ہے وارث جو ان کا نام بھی ہے, اس کا استعمال 2 مصروں میں 3 دفعہ کیا ہے. اس کا ترجمہ بھی بتا. رب کیا کہتے ہیں, وارث اپنا نام, مان نہ کر وارثاں دا, اپنے پچھلوں کا, اپنے قبیلے کا, اپنے بچوں کا, اپنی فیملی پہ مان نہ رکھو کہ میں بہت تگڑا ہوں. رب بے وارث کر مان دے. وہ مالک چاہے تو یہ سب ختم ہو جاتے ہیں اور تم اکیلے رہ جاؤ گے. ایک مومنٹ کے لیے کسی کو بڑا غرور اور تکبر ہے, اپنی قبیلے, طاقت, ایسٹس, روب, انفلوئنس, اختیار, ایک زلزلہ آتا ہے, سارے فارغ ہو جاتے ہیں اور وہ اکیلا رہ جاتا ہے. مالک وہ ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہے. تو اس پہ غرور, تکبر, مان کرنا, فخر کرنا کسی کام کا نہیں. اب لوگوں نے سوچنا بہت شروع کر دیا کہ محمد نے جواب بھی دے دیے, ٹھیک جواب بھی دے دیے, ورنہ یہودی کہنا چاہیے تھا کہ غلط باتیں کر رہے ہیں, وہ تو مان رہے ہیں کہ ٹھیک بتایا, ایمان تو نہیں لائے. لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا اور اس کا رزلٹ 1.5-2 سال بعد 5 نبوی میں آتا ہے کہ ایک دم نمبر گرو کرتا ہے. جی پریشانی نہیں, قریش کی پریشانی ابھی بھی نہیں ہے کہ یہ جو دین پھیل رہا ہے, جو دن بدن لوگوں نے نئے دین کو اپنانا شروع کر دیا, سچے دین کو اپنانا شروع کر دیا, اسے کیسے روکیں. اب ایک سردار ہے جس کا ہم بڑا ذکر کرتے رہتے ہیں, ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ چچا ہے ابو جہل کا, اور بنی مخزوم کا سردار ہے. بنی مخزوم بڑا اور تگڑا قبیلہ ہے, بہادر قبیلہ ہے. اور ولید بن مغیرہ بہت امیر آدمی ہے, 10 بیٹے, کسی ایک بیٹے کو بھی وہ تجارت کے لیے باہر نہیں بھیجتا, غلاموں کو بھیجتا. غلام بھی بے حساب ہے جی. اور دوسرا اس کا عادت یہ ہے کہ 10 قبیلے مل کے ایک سال بیت اللہ کا غلاف بنواتے, اور ایک سال اکیلا ولید بن مغیرہ. سخی بھی بہت ہے. اس نے لوگوں کو اعلان کروایا ہوئے ارد گرد بھی, صرف مکہ میں نہیں, ارد گرد بھی, اگر کوئی سود میں, قرضے میں پھنس جائے تو میرے پاس آ جائے, اور یہ ان کی جگہ پیسے دے کے ان کو نجات دلاتا ہے. آج کل ایک اور نوجوان ہمارے دیکھ سن رہے ہیں, تو آج کل ڈیجیٹل لون کا بڑا سلسلہ چل رہا ہے. وہ بڑی بظاہر آسانی سے لون دیتے ہیں, 15,000 روپے کا لون, 20,000 روپے کا لون, 25,000 روپے کا لون, اور وہ آپ کو فگر کیا دکھاتے ہیں, 15,000 کا لون ہے اور آپ نے 150 روپے صرف دینے ہیں فالتو. آپ سوچتے ہیں 150 روپے بھی کچھ چیز ہے, 15,000 روپے پہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں. ایک فون کال, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں پیٹرول اتنا لگ جاتا ہے, نہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں. آپ لے لیتے ہیں, وہ آپ سے فون بک بھی آپ کی ایکسیس لیتے ہیں. آپ نے دیا نہیں تو اتنی سپیڈ پہ بڑھاتے ہیں کہ تھوڑے سے پتہ چلتا ہے آپ نے 4 لاکھ روپے دے دیے. وہ جو سود کا, حرمت کا اتنا سخت حکم جو ہے, یہ اس زمانے کے سود کی طرح ہے جب 100%, 150% سود دیا جاتا تھا. ود ان نو ٹائم 15,000 سے 4 لاکھ, 5 لاکھ. پھر وہ کیا کرتے ہیں, پھر وہ آپ کی فیملی کو فون کرنا شروع کرتے ہیں. فون بک کی ایکسیس ان کے پاس ہے, آپ کی مسز کو, آپ کی بہن کو, آپ کے والد کو, آپ کی والدہ کو, اور شرمندہ کرتے ہیں. کانفرنس کال کرتے ہیں اور ان کو ٹیز کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایک لڑکے نے خودکشی بھی کی ایسے ہی کیس میں جی. اسے غصہ دلاتے ہوئے کہتا ہے تو نہیں دے سکتے تو خودکشی کیوں نہیں کر لیتے. خدا را ان سے بچے, ان کاموں میں نہ آ جائیں. جو روکھی سوکھی ہے اس میں گزارا کیجیے, اپنی خواہشوں کو کنٹرول کیجیے,
اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیے، اس سود اور اس مصیبت میں گھیر کے اب صرف اپنا نقصان کریں گے، میں اپنا نقصان کروں گا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ولید بن مغیرہ کی ہم بات کر رہے تھے، یہ ضمن بات آ گئی تھی۔ ولید بن مغیرہ نے ایک اور اعلان کروایا ہوا تھا کہ مکہ میں آنے والوں کو، حج کے لیے لوگ آتے تھے، مکہ میں لوگ رہتے بھی تھے، اگر کسی کو کھانے پانی کا مسئلہ ہو تو میرے پاس آ جائے، میں اسے کھانا کھلاؤں گا۔ بہت سخی آدمی تھا وہ، جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا اس پوڈ کاسٹ کی بالکل بگننگ میں، کہ صرف خامیاں نہیں تھیں عرب میں، بہت خوبیاں بھی تھیں۔ اور سرکار ختمی مرتبت کا جو امیج جنرلی ہم دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ جوڑ جی گندے پانی کا اور اس میں کمل کا پھول کھل گیا جو ان میں سے بڑا خوبصورت اور بڑا آلہ تھا۔ نہیں، یہ ڈاؤن ٹاؤن تھا، ہائی رائز بلڈنگ سے، ان میں برج خلیفہ، بہت بڑے بڑے لوگ تھے اس زمانے میں، ان میں سرکار ختمی مرتبت آئے۔ اور اگر کسی کو دبئی جانے کا اتفاق ہوا ہو تو جیسے ہی برج خلیفہ بنا وہ بونے لگنی شروع ہو گئی۔ اتنی اونچی اونچی بلڈنگس جو باقی کسی دنیا کے ڈاؤن ٹاؤن میں جائیں تو اتنی اونچی ہیں، بہت اونچی لگتی ہیں، بٹ برج خلیفہ کے فریم آف ریفرنس فزکس بیسک سی بات ہے، تو اس ریفرنس میں آ کے جو سرکار کا مقام بہت بڑے بڑے لوگوں میں ایکسٹرا آرڈینری، سرکار ختمی مرتبت آئے تو وہ چھوٹے لگنے لگے۔ ولید بن مغیرہ کی ہم بات کر رہے تھے، یہ وہی شخص ہے جس نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی بات ہوئی تو لوگ ڈر رہے تھے کہ جو بیت اللہ کی دیواریں گرائے گا اس پہ مصیبت آ جائے گی۔ تو یہ بہادر بھی تھا، اس نے کدال پکڑی، اور چونکہ کسی بے حرمتی کے لیے تو نہیں گرایا جا رہا تھا، اس میں دراڑ آ گئی تھی، اس میں آگ لگ گئے، نقصان ہو گیا تھا، خطرہ تھا گرنے کا، دوبارہ بنانا چاہتے تھے، تو اسی نے توڑا۔ یہی وہ شخص ہے جس کو بھیجا گیا شعیبہ کی بندرگاہ پر کہ وہاں پہ ایک جہاز کریش ہوا ہے جس میں لکڑی جا رہی تھی، لوہا جا رہا تھا، تو وہ خرید کے لیا، اور باقی انجینئر کو بھی یہی ولید بن مغیرہ لے کے آیا تھا۔ سو ولید بن مغیرہ بڑا ٹیلنٹڈ عمر رسیدہ آدمی ہے اور بہت ذہین بھی ہے، یعنی ایک تو رچ تھا، ہمدرد تھا، اور سمجھدار بھی بہت تھا۔ اس کو کہا جاتا تھا، ولید بن مغیرہ کو وہ کہا کرتے تھے ریحانہ قریش، قریش کا پھول، یعنی سم تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف۔ اگر میں بات کروں کہ آپ اپنے قبیلے، اپنے خاندان کا سب سے اچھا انسان بتائیں کون ہے، تو کوئی نام لیں گے نا آپ، اور اس کا لیں گے جو آپ میں سے زیادہ خوبیوں والا ہوگا۔ تو عرب قریش ولید بن مغیرہ کا نام لیا گیا کہ وہ ہمارے پھول کی طرح، ریحانہ قریش۔ تو آج ہم تنگی داموں کی وجہ سے بات یہاں روک رہے ہیں، اسی کو انشاءاللہ اگلی سیشن میں کنٹینیو کریں گے۔ ہمیں اللہ کریم علم عطا کرے، ایسا علم جو ہمیں دانائی کی طرف لے جائے، نہ کہ گمراہی کی طرف۔ اللہ کریم ہمیں ایمان عطا فرمائے، ایسا ایمان جو میرے مالک کو پسند آ جائے، قبول ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔